چیف جسٹس آف پاکستان، جن کو اس وقت میں چیف جسٹس ہی کہتا تھا، آج تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹوج کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک ٹول بن چکے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی وہ میٹنگ؟ کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ وہ صرف اپنے آپ کو ان اخباروں کی زینت، ان ٹکروں کی زینت بنا۔ جب آپ کم ظرفی کا کام کرتے ہو تو پھر آپ کو عزت نہیں، پھر اسی دنیا میں آپ کو ذلت ملتی۔ آپ یقین مانیے، ایک ایک جج سے جب انڈیویجولی بات ہوتی ہے تو آئین اور قانون کی بڑی بات، اندر کی سازش کیوں نہیں بیٹھتا خود بیچ میں؟ چیف جسٹس پاکستان اس بینچ کو کیوں نہیں ہیڈ کرتا؟ میں پوچھتا ہوں، آپ کو کون سا امر مانے ہے؟ آپ کے اندر کون سا ایسا خوف ہے کہ اس بینچ کو کیوں نہیں کانسٹیٹیوٹ کر کے خود بیٹھتا؟ چیف جسٹس آف پاکستان، جن کو اس وقت میں چیف جسٹس ہی کہتا تھا، آج تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹوج کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک ٹول بن چکے ہیں۔ اس میٹنگ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم فی الفور 15 دنوں کے اندر تمام ایمرجنسی کے کیسز لگائیں گے، تمام وہ کیسز جو پرانے ہیں، جو انفیکشس ہونے کو ہیں، اس کو فی الفور لگائیں گے۔ کہاں گئی آپ کی وہ میٹنگ؟ کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ وہ صرف اپنے آپ کو ان اخباروں کی زینت، ان ٹکروں کی زینت بنانا تھا۔ اور جب آپ کے مائنڈ میں پریجوڈس ہوتا ہے، جب آپ کم ظرفی کا کام کرتے ہو تو پھر آپ کو عزت نہیں، پھر اسی دنیا میں آپ کو ذلت ملتی ہے۔ اور اس وقت عوام جس کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے، وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھاتی ہے، اور اس سوالیہ نشان کے اندر سب سے پہلے پرسش آپ سے ہونی ہے کہ ایک بکری چور، ایک 420 کا جو بیلیبل آفینس میں ہے، ایک ایسا شخص جو سپریم کورٹ سے اپنا انصاف مانگتا ہے، اس کو تو انصاف دیا نہیں جاتا، تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک ایک دن کے اندر بینچز بنانا شروع کر دیتے ہو، ایک ایک دن کے اندر ان کے لیے کیسز فکس کر دیتے ہو۔ ایک طرف نااہلی کو ختم کرنے جا رہے ہو، ایک طرف لیول پلے فیلڈ دینے جا رہے ہو، دوسری طرف ایک شخص کو پابند سلاسل کر کے اس کا جیل ٹرائل کرنے جا رہے ہو۔ کون سا قانون ایسا اجازت دیتا ہے؟ کہاں ہے ہماری تمہاری غیرت؟ کہاں ہے عزت؟ دستور ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور۔ یقین مانیے، ایک ایک جج سے جب انڈیویجولی بات ہوتی ہے تو آئین اور قانون کی بڑی بات سننے کو ملتی ہے، لیکن پتہ نہیں جب کرسی پہ آ کے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کون سے جن ان کو چپک جاتے ہیں اور وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے ٹیکنیکلٹیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ آج یہ کیس ایڈجرن کر دیا جائے، آج اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ وہ کون تم سے پوچھنے والا ہے؟ اور اللہ کی ذات صرف تم سے پوچھنے والی ہے۔ تم صرف اپنے رب کو جواب دے ہو، ان بیرونی، ان دنیاوی آقاؤں کو چھوڑ دو اور آئین اور قانون کی پامالی کے رستے بند کر دو ہمیشہ کے لیے۔ آج یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ کیوں نہیں بیٹھتا خود بیچ میں؟ چیف جسٹس پاکستان اس بینچ کو کیوں نہیں ہیڈ کرتا؟ میں پوچھتا ہوں، آپ کو کون سا امر مانے ہے؟ آپ کے اندر کون سا ایسا خوف ہے کہ اس بینچ کو کیوں نہیں کانسٹیٹیوٹ کر کے خود بیٹھتا؟ کیوں نہیں اس پہ فیصلہ کرتے؟ آتے ہوئے تو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جس نے اس ججمنٹ کو، اس آرڈر کو، اس پروسیڈنگز کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا۔ تو آج کیا تمہارے کن پٹی پہ کوئی بندوق ہے کہ تم اس میں نہ بیٹھو اور باقی ججز کو گندا کرنے کے لیے ان سے فیصلہ اپنی مرضی کا کروانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہو چکے ہو اور ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ متعلق کیوں لگ گئے؟ قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور آج بھی وقت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان، آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔
یہ بنایا ہوا بینچ فل فور ڈی لسٹ کریں اور چیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف سے فائل کی گئی پٹیشنز کو آپ نمبر بھی لگا لیتے ہو, ان کو فکس بھی کر دیتے ہو. جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک دن بھی ان کا کوئی کردار, ایک دن کا بھی ایکٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ سپریم کورٹ خود اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر چکی ہے, تو کس طرح تم ان کی پٹیشنز لگاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے. آپ ان کی پٹیشنز کو لگا کے فیصلہ کرتے ہو اور تمہیں فیصلہ کرنے کا یہ کالا کوٹ حق نہیں دیتا ہے, تم سے یہ حق واپس لیتا ہے. اس ملٹری کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر آج تک آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا, جس کی آپ کے پاس سپریم کورٹ رولز موجود ہیں؟ کنیز فضا بھٹی والا کیس موجود ہے جس کے اندر کہا ہے کہ اب ٹل اینڈ انلیس سپریم کورٹ آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتی تو دیٹ از ایگزیکیوٹیبل. کہاں گئی وہ تمہاری ججمنٹ؟ کہاں گئے وہ سپریم کورٹ کے رولز جن کی تم باتیں کرتے ہو؟ اور کیوں نہیں ان لوگوں کو آج تک اس ملٹری کورٹس کے ان لوگوں کے چنگل سے آزاد کر کے کیوں نہیں تم لوگوں نے ان کو ان عدالتوں میں پیش کیا جن سے آپ نے اللیجڈلی وہ آرڈرز کروائے تھے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ کیوں نہیں ان کو واپس کیا؟ جنید کا چہرہ مجھے سامنے نظر آتا ہے جس کے بیٹے کی پٹیشن آج بھی اس ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے, اور ایک ہی تقاضا ہے, انلیگل کسٹڈی, امپراپر کسٹڈی, غیر قانونی طور پہ رکھے ہوئے شخصوں کو فل فور واپس بھجوایا جائے. اور آج ان کو آپ لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جس کے اندر آپ چاہتے ہو اپنے آقاؤں کو راضی کر کے آپ ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو گے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ملٹری کورٹس کی اس ججمنٹ کو فرسٹریٹ کیا, اگر اس سو کالڈ بینچ نے ہیئرنگ کی, تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس پٹیشن کا حصہ بھی بنے گی اور وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا اور ہم ان کا رستہ روکیں گے. کیا ہم ملٹری کورٹس کو نہیں مانتے. سپریم کورٹ آف پاکستان 17 ممبر کا بینچ ملٹری کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کو الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر چکی ہے. اس بینچ نے ان تمام سیکشنز کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. اب کون سا اختیار باقی بچا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اب کس چیز کو ریویزٹ کرنے جا رہے ہو؟ کیا ان 6 ججز کے پاس اختیار ہے کہ وہ 17 ممبر بینچ کی ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کے تمام سازشی عناصر آپ کے اپنے اندر کی سازش ہے. آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس بات کے اوپر پوری طرح یونانیمس ہے. آج پوری پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز اور جو اپوزیشن کے بار کونسل کے ممبرانز ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے ہمارے ساتھ ہیں کہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اگینسٹ دا ایکٹ ہے. اور تیسری بات, ہم سب مل کے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم لوگ اس آئین کی, اس ملک میں رول آف لا کی حفاظت کریں گے.